دشمنی پہ نہ اتر آئے نا. اچھا میرے بھائی، باقی رہا یہ مسئلہ کہ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان برداشت کیا جا سکتا ہے. اس سے وہ نقصان ہے جس کی شریعت نے اجازت دی ہو. وہ حرام کام جو شریعت میں وہ حرام ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ بڑے حرام سے بچنے کے لیے چھوٹا حرام کیا جا سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ نہیں ہے. حرام چاہے چھوٹا حرام ہو چاہے بڑا حرام ہو، وہ کیا ہے؟ وہ حرام ہی ہے. ہاں شدید مجبوری میں شریعت اس حرام کو خود ہی حلال کر دیتی ہے، وہ پھر حرام رہتا نہیں ہے. جیسے آپ بھوک سے مر رہے ہیں تو پھر شریعت نے خنزیر کھانے کی بھی اجازت دے دی جان بچانے کے لیے، پھر وہ خنزیر حرام رہتا نہیں ہے بلکہ جان بچانا فرض ہے، اس کو کھانا پڑے گا. تو تبلیغ کے لیے کوئی ایسا کام کرنا جو صریح حرام ہو یہ جائز نہیں ہے. تو چاہے وہ بینک کی آمدن والا ہو یا کوئی، اب جیسے کوئی شراب پیتا ہو تو آپ اس کو دین کے قریب لانے کے لیے بولے چلو، وہ کہہ ٹھیک ہے 2 گھونٹ پیو گے تو میں دین پہ آؤں گا ورنہ میں نہیں آؤں گا. آپ کو 100% یقین ہوگا نا کہ میں نے 2 گھونٹ پی لیے تو یہ 100% توبہ کر لے گا، تو بھی آپ کے لیے وہ 2 گھونٹ حلال، ایک قطرہ بھی حلال نہیں ہوگا، بے شک وہ جہنم میں چلا جائے. وجہ اس کی یہ کہ ہم شریعت کی باؤنڈری کراس نہیں کر سکتے. تو ایسے بہت سے واقعات ہیں، شرابی کے ساتھ فری ہو گئے اور وہ توبہ کر کے جنت میں آ گیا، لیکن آپ پھر آپ کو حساب دینا پڑے گا کیونکہ ایک شریعت کی باؤنڈری ہے نا، آپ اس کو تھوڑی کراس کر سکتے ہیں. تو کسی بینک والے کی بوتل پی لینا، اس کے ہاتھ کی جو سودی، بشرطے کہ 100% ارننگ اس کی حرام ہو. اگر حلال حرام مکس ہے پھر جائز ہے، کیونکہ ہمیں کیا پتا کس سے پلا رہا ہے، پھر شریعت بدگمانی سے روکتی ہے. لیکن اگر 100% ارننگ کسی کی حرام ہے، گلوکار ہے یا کوئی فلم کا ایکٹر ہے، تو یہ تو 100% ناجائز ہی کما رہا ہے نا وہ، تو اس کی دعوت قبول کرنا جائز نہیں ہے. اور اگر دعوت قبول کی ہے تو آپ اس کو بتا دیں کہ میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا. میں سمجھ رہے ہیں نا. اور اگر کوئی مشہور آدمی ہے، کوئی مشہور بزرگ ہے، تو وہ پبلک میں بھی بتا دے کہ بھئی میں دعوت قبول کی ہے میں نے، لیکن میں نے اتنے پیسے صدقہ کیے ہیں جتنا میں نے کھایا ہے. وجہ اس کی ہے کہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ شاید انہوں نے ناجائز کا ارتکاب کیا، پھر لوگ ناجائز پہ کیا ہو جاتے ہیں؟ جری ہو جاتے ہیں. تو ورنہ یہ جو دلیل ہے کہ جوڑ پیدا کرنے کے لیے حرام کھانا، یہ تو پھر ہر آدمی، پھر لوگ کہتے ہیں ہم رشتہ داروں کو جوڑنے کے لیے شادی میں ناچے تھے. کزن کی شادی ہے، اس کی شادی میں ناچ گانا ہے، آپ نہیں جاؤ گے وہ ناراض ہو جائے گا، تو آپ جوڑ پیدا کرنے کے لیے چلے گئے تاکہ رشتہ نہ ٹوٹے. تو بھائی رشتہ توڑنے کا اس کو گناہ ہوگا، آپ کو گناہ نہیں ہوگا. آپ شرعی حدود سے تجاوز نہیں کر سکتے. وہ لڑکیاں فون کرتی ہیں نا، ہمارا بوائے فرینڈ ناراض ہو گیا، میں نے کہا کہ بھائی میں حرام ہے، میں وہ کہیں دین کی باتیں سن لی، اب وہ ڈپریشن میں جا رہا ہے، وہ خودکشی کر رہا ہے، تو کہیں مجھے گناہ تو نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں وہ جتنی ڈپریشن میں جائے گا نا آپ کو اتنا ثواب ملے گا قیامت کے دن. اس کی ڈپریشن کی آپ پرواہ مت کرو. کہتی وہ مر گیا تو خودکشی، مجھے قتل کا گناہ تو نہیں ہوگا کہ میری وجہ سے خودکشی کی اس نے. میں نے کہا قتل کا گناہ نہیں ہوگا، بلکہ آپ جب دوبارہ وہ فون کریں نا کہ میں مر جاؤں گا، ہاں حرام رشتہ ہو، حلال کی بات نہیں کر رہا. ایسا نہ ہو کہ بیوی یہ بیان سن کے اپنے میاں کو پہلے تو نے کھمبے سے چپکنا ہے جو مرضی کرنا ہے، اس کو تو گناہ ہوگا اگر وہ بیوی ہے. بعض عورتیں ناراض ہو کے چلی جاتی ہیں نا، وہ حلال رشتہ ہے، میاں تڑپ رہا ہے، یاد کر رہا ہے، تو وہ جو ڈپریشن میں جائے گا تو اس کو تو بیوی کو گناہ ملے گا. اسی طرح شوہر ناراض ہو رہا ہے، بیوی ڈپریشن میں جا رہی ہے، اس کو گناہ ملے گا، کیونکہ میاں بیوی کے رشتے کو تو اسلام مانتا ہے نا، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کو نہیں مانتا. تو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کو جتنا ناراض کرے گی اتنا زیادہ ثواب ملے گا، اور بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کو جتنا ناراض کرے گا، جتنی الٹی باتیں کرے گا اتنا ثواب. حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک لڑکے کو کسی، اللہ معاف فرمائے، کسی لڑکے سے عشق ہو گیا. اب یہ لڑکا حضرت کے پاس آیا، حکیم اختر صاحب کے پاس، کہ مجھے عشق ہو گیا. حضرت نے فرمایا کہ اب اس سے تعلق ختم کر دو. کہتے ہیں میں تو ختم کر رہا ہوں لیکن وہ پھر بھی چپکا ہوا ہے نا. تو حضرت نے فرمایا کہ اس سے بد اخلاقی سے پیش آؤ، بدتمیزی سے. وہ بہت چپک رہا تھا نا، جو جس سے عشق ہو گیا تھا اس کو، وہ آگے آگے چپکتا جا رہا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ اس سے جو ہے نا بد اخلاقی سے پیش ہو. یہاں بد اخلاقی فرض ہے، اسے ہی نہیں کہا وہ مسلمان اخلاق والا ہوتا ہے، بیٹھو چائے پینی ہے، کیا چاہیے تمہیں. اسے آرام سے سمجھا دو بھائی مجھ سے تعلق ختم کر دو. پھر بھی چپک رہا ہے، بدتمیزی سے پیش آؤ. تو اس نے کیا کیا، اس نے ہاتھ ملایا، اس نے اتنی زور سے دبایا، اس کی چیخیں نکل گئیں اور گالیاں دے کے چلا گیا ٹھیک ہے نا.
خدا کی قسم اس بد اخلاقی پہ اتنا ثواب ملے گا. کیوں؟ یہ کس کے لیے ہو رہی ہے بد اخلاقی؟ اللہ کے لیے. جس سے انسان کو عشق ہو، اس سے روٹھے لہجے میں اللہ کے لیے بات کرے نا، اللہ دیکھ رہا ہے کہ یہ مجھ سے محبت ہے. دیکھو اگر کسی عورت کے شوہر سے کسی لڑکی کو عشق ہو جائے، کسی خاتون کا شوہر ہے، اس شوہر سے عشق ہو گیا کسی لڑکی کو، وہ لڑکی آپ سے جان نہیں چھوڑ رہی، تو آپ اپنی بیگم کو موبائل دیتے ہو کیا؟ آپ کو پتا ہے اس لہجے میں بات کرے گی، آئندہ میں اس کو 20 دفعہ بھی منانے کی کوشش کروں گا، یہ نہیں آئے گی. وہ عورت کیا کرے گی؟ فون کر کے اس کی طبیعت دھو دے گی. ایسے موقع پر آپ اس آدمی کی بیوی کو سمجھاؤ ایکچولی اس لڑکی سے آپ خوش اخلاقی سے بات کریں. اسلام مسکرا کے بات کرنے کی ترغیب دیتا ہے. وہ کہے گی اپنی تقریر اپنی طرف رکھ، یہ الو کی پٹھی تو میرے میاں کو کیوں خراب کر رہی ہے بے غیرت؟ ایسی گالیاں دے گی جو میں یہاں بیٹھ کے دے نہیں سکتا، ایسی. اور یہ بالکل ٹھیک ہوگا. میں تو ایسا خواتین کو مشورے دیتا ہوں کہ جو گرل فرینڈیں رکھی ہوئی ہیں نا جن کے شوہروں نے، تو میں ان خواتین کو کہتا ہوں آپ کسی طرح اس سے طبیعت دھو دو ایک دفعہ. تو وہاں انسان کو پتا چلتا ہے کہ کیونکہ عورت یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ میرا میاں کیا ہو رہا ہے اس لڑکی بے غیرت کے چکر میں خراب ہو رہا ہے، اس کو وہاں بد اخلاقی کی ویلیو، وہاں بد اخلاقی ہی اخلاق ہے. تو یار عورت اپنے شوہر کو بچانے کے لیے یہ بد اخلاقی کرتی ہے، تو آپ اپنے اللہ کو بچانے کے لیے کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، ایسے معشوقوں سے، ایسے عاشقوں سے اسی اسٹائل میں بات کیا کرو. تو لڑکیوں کو جب کوئی ایسے نرم لہجے میں لڑکا بات کر رہا ہو نا، اس کو بولا کرو تمیز سے بات کرو، ٹو دا پوائنٹ بات کر، زیادہ فری ہونے کی ضرورت. یہ جو اتنے میٹھے اخلاق ہیں نا، اپنی ماں سے ایسے بات کر لیا کریں، ٹھیک ہے؟ اپنی ماں سے ایسے بات کیا کرو. ہم سے جو ایسے ہو، ایک مجھے بتایا کسی لڑکی نے، میں کسی چیز سے ٹیوشن پڑھ رہی ہوں آن لائن نا، تو پہلے مجھ سے موسم کا حال پوچھتے ہیں ہمارے ٹیچر، کیسے چل رہا ہے موسم اور بتاؤ بارشیں ہو رہی ہیں. تو کہہ رہی میرے ٹیچر ہیں، میرے لیے قابل احترام ہے، تو میں بتا رہی ہوتی ہوں. تو میں نے کہا آپ ان سے ایک دفعہ آرام سے بول دو، سر مجھے یہ پسند نہیں ہے، میں نے آپ کو فیس ٹیوشن کے لیے دی ہے، ٹو دا پوائنٹ بات کریں، بس محبت سے، تمیز سے، یعنی زیادہ یعنی بے احترامی پہلی دفعہ میں نہ کی جائے. تو ان کو آرام سے بتا دیں تاکہ وہ سمجھ جائے کہ یہ اس قسم کی لڑکی نہیں ہے. ورنہ خواتین بھی فری ہو جاتی ہیں. اصل میں ایکچولی بارش ہوئی ابھی، دیکھیں ٹیمپریچر تو الحمدللہ اچھا ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ ابھی 2-3 دن میں بارشیں ہو جائیں گی. وہ تو پھر بعد میں ہے، آدمی ٹیوٹر بعد میں ہوتا ہے، آدمی کیا ہوتا ہے؟ پہلے ہوتا ہے. تو ایسے موقع پہ بد اخلاقی سے بات کرنا عین ایمان کا حصہ ہے. تو زیادہ فری ہونے لگے اس کو بولو اپنا کام سے کام رکھو، میرے سے زیادہ فری ہونے کی کوشش، بدتمیزی نہ کریں لیکن مضبوط لہجے میں بتا دیں. پھر بھی اگر نہیں ہے تو پھر بدتمیزی پہ آ جائیں، ابے تبے پہ آ جائیں. تو یہ پتہ نہیں کہاں سے بات کہاں سے کہاں چلی گئی، میں بات کیا کر رہا تھا. ہاں تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ جا کے کزن میں کی شادی ہو رہی ہے تو ڈانس کرنا یا مخلوط ماحول میں جانا، بھائی یہ اس کی اجازت نہیں ہے. اللہ پہلے ہے، مخلوق بعد میں. تو اسی طرح بوائے فرینڈ اگر کھمبے سے چپک رہا ہے نا، اس کو بولو چپک جاؤ، جا کے مرو، جا کے بہت ثواب ملے گا اللہ. اور جس دن چپک گیا آپ کو ڈبل اجر ملے گا، آپ پہ بالکل بھی گناہ نہیں ہوگا. تو اسی طرح کسی کو دین پہ لانے کے لیے آپ کو حرام کی اجازت نہیں ہے. دین پہ آئے گا آ جائے بھائی، کوشش کریں. نہیں آتا آپ سے قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا. اچھا بھائی آخری سوال ہے بس.